یہ واقعہ آپ کو المستدرک للحاکم میں بھی مل جائے گا صحیح سند کے ساتھ. امام حاکم نے اس حدیث کو امام بخاری کی شرط پہ صحیح کہا ہے. امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے. یہ حدیث جو ہے وہ مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے صحیح سند سے. صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے. تفسیر ابن کثیر میں جو سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو، وہ 6 لاکھ کے لشکر کو بنی اسرائیل کے یہاں سے لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے. وہ پیچھے آئے تو سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل تو نکل گئے، اور اسی راستے میں جب فرعونی نکلنے لگے تو اللہ نے دونوں پارٹ ملا دیے، قرآن میں آتا ہے، تو تباہ و برباد کر دیے گئے. تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ سورہ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں جو حاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں ایریا میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک دیہاتی شخص تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کہ کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا. دعوت دے دی. اس کے لیے تو آنر کی بات تھی. کچھ عرصے بعد وہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوب مہمان نوازی کی. ایک تو بدلہ اتر گیا. پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے جس پہ میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں. ہاں اس پہ کجاوا بھی ہونا چاہیے، یعنی اچھی سیٹیں لگی ہوئی ہوں، اور 2-4 بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دو کہ میں اپنا اور اپنا فیملی کا سلسلہ چلا لوں. یار اس زمانے میں بس سبسسٹنس لیول پہ یہی لائف گزارنے کا ذریعہ ہوتا تھا. یہ آج کل تو ہم جو لائف گزار رہے ہیں نا، یہ اس وقت کا امیر آدمی بھی نہیں تھا گزار سکتا. گندم کے دانے، سال کے دانے پورے ہو جائیں، دودھ کے لیے بھیڑ بکری رکھی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ جو آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوگی. ایک اونٹ اور چند بکریاں مانگی. اور کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے، جن سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں. تو نبی اسلام فرمایا اوے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھی اچھی رہ گئی اوے، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی. اچھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ فرمایا کہ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ راستہ بھول گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے نا، ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے نا، آگے بنی اسرائیل میں سے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان دونوں کے درمیان آلموسٹ 1400 سال کا فاصلہ ہے، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا نا، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے نا، کیونکہ اصل ان کا وطن تو شام تھا، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ بکھ کے وہاں تک پہنچے، پھر اللہ نے وہاں ان کو مرتبہ دیا تو بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے. لیکن یاد تو اپنے وطن کی ستاتی تھی. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ ابراہیمی مسکن کی طرف دوبارہ جائیں گے. تو انہوں نے یاد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے شفٹ کرو نا تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا، مجھے وہاں پہ یروشلم میں دفن کرنا ہے جو میرا آبائی جگہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہو، یہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا. یوسف علیہ السلام نے نال کھڑنا پینا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا. ان کا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ قبر کی طرف. ان کا جی قبر بھی نہیں پتا ہمیں، کیونکہ اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مزار تو نہیں.
اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیے تھا وہاں، وزیر خوراک رہے تھے وہ. انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتہ ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو، میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں. تو کہا اماں بتا. انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے، مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا؟ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے، کوئی مال، کوئی بکریاں، کوئی اونٹ، جس طرح اس صحابی نے بھی مانگ لیا. انہوں نے کہا جی معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ فاق ہو گیا، چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے، پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اس کے ساتھ. اوہ ہائے ہائے، دینے والا تو اللہ ہے نا جی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اس لیے حضور نے اس اعرابی کو کہا او یار تجھے تو بڑھیا اچھی رہ گئی، یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا، تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی. جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ربیہ، نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیہ، ربیہ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہو، انہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہو، اہم ممکن ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے. تو آپ فرمایا اور بھی کچھ مانگ لیں. ان کا نہیں یا رسول اللہ اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی اللہ کی عبادت کر کثرت کے ساتھ، میری شفاعت بھی تیرے کام آئے گی، الٹیمیٹلی تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے، ان کا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی قیامت کے لیے تو نے تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بس موٹے موٹے دین پہ چلتا ہوں، فرائض پورے کرتا ہوں، کوئی ایکسٹرا نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہیں. ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اسے بھی پڑوس مل جائے گا. اور پھر حضرت انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اے اللہ میں اللہ سے، اس کے رسول سے، حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما، آمین. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال بھی صحابہ اور اہل بیت والے نہیں ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے، اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. اچھا تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ جی میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں. اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک تالاب کے اوپر لے آئی. حدیث کے الفاظ ہیں وہ تالاب بھی بالکل سبز ہو چکا ہوا تھا، یعنی بہت پرانا تالاب تھا، کوئی اتنا یوز میں بھی نہیں تھا، کوئی سمجھ لیں آج کل جس طرح کیچڑ والا کوئی جوہڑ ہوتا ہے. اس نے کہا جی اس پانی اس کا نا تالاب کا باہر نکلوائیں، اس تالاب کو خشک کریں. تو تالاب خشک کیا گیا تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے نا ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ آپ کھودیں، یہاں پہ ان کی قبر ہے. اے دسو کسی نے لبنی سی، اس مانے علم غیب ہی نہیں سی ہوندا، نہیں تو لب جاندہ. ٹھیک ہے، بزرگوں کہتے ہیں نا علم غیب ہے، وہ جب تک اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی نہیں پتا چلتا. تو خیر وہ قبر کھودی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا تو پھر بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا راستہ بالکل واضح ہو گیا، پھر وہ اپنے سفر پہ چل پڑے. تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور وہاں پہ شفٹ کرنے کی بات ہے. لیکن اس حدیث کے اندر ایک اشکال بھی ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ یوسف، یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو. اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جسم
معاذ اللہ سلامت نہیں تھا، وہ تو ہڈیاں شفٹ کی گئی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی سلسلہ احادیث صحیحہ میں لکھتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ ہمیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ ہے، ایون قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پہ ہو؟ تو کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہوا جب میں نے سنن نبی داؤد میں وہ حدیث پڑھی نا، حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یعنی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ تیار کروا دوں جس پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں۔ تو اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یحمل عظامک، اس ممبر پہ آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں، ہونا تو چاہیے تھا جسم رکھ سکیں۔ تو البانی کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی وہ جسم ہڈیوں کے ایکویلنٹ جسم اور جسم کے لیے ہڈیاں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے جسم میں درد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فزیکلی کوئی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم میں درد ہے۔ بریانی کھائی ہے تو سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس سے مراد وہ فائر نہیں ہوتی، یہ محاورتاً۔ تو کہتے ہیں اس سے آدمی یہ بھی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ جس پہ آپ آرام کر سکیں، اس نے لفظ کیوں استعمال کیے کہ یحمل عظامک، آپ کی ہڈیاں، آپ اپنی ہڈیاں اس پہ رکھ سکیں، تو ہڈیاں اپنی کو رکھ سکتا ہے، تو اس اشکال کا جواب ہو گیا۔ اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو میں نے کہا قرآن میں، وہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب یہ فوت ہو گئے تو یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے، تو ایک عصا کے سہارے یہ کھڑے رہے، اس کا ذکر ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا گیا۔ اب وہ عصا کے سہارے ظاہر کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، یوں کر کے سہارا لیا ہوا ہوگا، جس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہی ہیں، لیکن کسی جن کی یہ بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ روب اتنا تھا کہ کسی کی یہ بھی نہیں جرت ہوئی کہ کہیں فوت ہی نہ ہو گئے ہوں کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے ہے، اتنی بھی ان کی جرت نہیں تھی، ڈرتے تھے۔ فلما خر، جب ان کا جسم نیچے آیا، یعنی کیا ہوا کہ وہ دیمک جو ہے نا اس کو چاٹ گئی، تو سر دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، یہ مہینوں کی گیم ہے کہ وہ عصا کو دیمک کھاتی رہی جب تک وہ ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہو گیا، ٹیمپل آف سلیمان۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سہارے پہ رہے، تو اس کا مطلب ان کا جسم بھی سلامت، فریشنس بھی سلامت، آنکھوں کی چمک بھی سلامت، سب کچھ، ادروائز تو ان کو شک پڑ جاتا۔ اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کروایا ہے۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہی وہ ان کا جسم نیچے آیا، اب یہاں ہونا چاہیے تھا جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا، نہیں سر انج نہیں ہوا، زمین تے ہی آیا، کوئی گستاخی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی۔ تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے بڑے عذاب کو نہ وہ کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے وہ حضرت سلیمان کے ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے تھے، اگر ان کو پتہ چلتا کہ 8-9 مہینے تو یہی کام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آج کل تو آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ویسے ہی لگا دینا، چاہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے نہ ہو، اور 3-4 آپ گھر کے باہر لگا دیں تو کوئی جناب اس طرف جاتا بھی نہیں ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ تو نظر آ جائیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا نا تو ان کو کیوں نہیں پتہ چل گیا کہ یہ فوت ہو گئے۔ تو علم غیب والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں کلیئر کیا ہوا ہے، آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے، ایک علیحدہ بات ہے۔ جنات سے جتنی بھی خبریں کائنوں تک پہنچتی ہیں نا، وہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، بخاری مسلم میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، وہ فرشتوں کی ڈسکشن کے ساتھ کچھ باتیں اچک لیتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہیں، باقی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ 100 باتیں اس میں اور ملا کے کائنوں
کہ دماغ میں ڈالتے ہیں اور وہ آگے پھیلا دیتے ہیں. باقی جو پاسٹ ٹینس کا واقعہ اگر کوئی جن بتا دیتا ہے نا تو وہ غیب کی بات نہیں ہے, کیونکہ پاسٹ ٹینس میں جو چیز ہو چکی وہ تو علم میں آ گئی نا. یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ چکے ہیں تو میرے زمانے میں تو نہیں چڑھے, میری پیدائش سے وہ پہلے چڑھے میں پھانسی. تو یہ نہیں میں نے دیکھا ہے, لیکن یہ خبر آج کی ڈیٹ میں درست ہے, لیکن مستقبل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا. اور یہاں تو ان کے سامنے تھا, ان کو نہیں پتا چلا جب تک کہ وہ نہیں. تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی, ورنہ تو ڈیکمپوز ہو جاتا. دو دن سے زیادہ تو نکالتے ہی نہیں, اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. باقی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں موجود ہے. سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ فوت ہوئے, اسی دن سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, ذرا الفاظ سنیں. اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا, جواب دیے جاتے تھے. تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ایسا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اب دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چل گیا. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی, وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے. اچھا, اس حدیث کو آلموسٹ سارے محدثین نے صحیح کہا ہے. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے موافقت کی, صحیح ابن حبان میں بھی ہے, امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا, امام نووی نے بھی ٹھیک کہا, امام ابن قیم نے بھی ٹھیک کہا. لیکن امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث کے اوپر, عقیدے کے اوپر نہیں, حدیث کے اوپر. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو ایک راوی ہے نا, اس راوی کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. وہ کہتے ہیں یہ بن جابر نہیں ہے, وہ تو ثقہ راوی ہے, یہ بن تمیم ہے جو ضعیف راوی ہے. جبکہ باقی سارے محدثین کہتے ہیں نہیں, وہ بن جابر ہی ہے, بن تمیم نہیں ہے. اسی وجہ سے شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے. تو ہم نے پہلے بھی کلیریفائی کیا کہ ان کا یہ حکم لگانے میں غلطی ہے. اس حدیث کو البانی بھی, شعیب آرنود بھی, ایون خود شیخ زبیر صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے امام نسائی کی کتاب وفات النبی کا ترجمہ کیا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. لیکن شیخ زبیر صاحب اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے, کیونکہ یہ حدیث فضل الصلاۃ علی النبی جو قاضی اسماعیل مالکی کی کتاب ہے المتوفا 287 ہجری, پہلے 300 سال میں درود شریف کے فضائل پہ لکھی گئی ہے, اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو اس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ حدیث وہی والا لکھا کہ یہ بن تمیم ہے, بن جابر نہیں ہے. البتہ انہوں نے کہا جہاں تک اس عقیدے کا تعلق ہے نا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اس کی دلیل ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے نقل کیا. ان تو خالی قول نقل کیا, وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسا ہے کہ جب یہ پرشین امپائر گری نا, تو تستر شہر تھا پرشین امپائر کا, جب وہ فتح ہوا نا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پر ہم نے خزانے کو جب ٹیک اوور کیا تو یہاں میں ایک بہت بڑا تابوت ملا ہے جس میں ایک بہت بڑی لاش ہے, اور وہ لاش اتنی بڑی ہے کہ ایک ہاتھ تو صرف اس کا ناک ہے, یعنی یہ ناک کا سائز جو ہے نا وہ 1.5 فٹ کے قریب ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی لاش ہے. اور یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جب بارش نہیں ہوتی تو اس لاش کو اوپن ایئر میں لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے. تو آپ کو لیٹر ملتا تو آپ کہتے ہیں جناب فوراً ایک وڈا کا مزار بنواؤ ہیں. حضرت عمر تک جب پہنچا تو آپ نے کعب احبار کو, یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے, نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا, اس لیے صحابی نہیں بعد میں. تو انہوں نے وہ پورے ساتھ ڈاکومنٹس بھی بھیجے, تو انہوں نے کہا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت ہے. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا کہ راتوں رات 13 قبریں کھودو, ایک نہیں 13, تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کس میں دفنا ہے, نامعلوم جگہ پہ, اور راتوں رات ان کو دفن کر دو. یہ حضرت
دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر ہے، اور اس میں حضرت عمر نے کہا وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ، آگ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، اور ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، درندے بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتے۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب نے نا اس فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے جسم سلامت ہے، الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے، 2 طرق ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، لیکن یہ برزخی معاملہ ہے، یہ فزیکلی آپ اس کے اوپر قیاس نہیں کریں گے۔ آج اگر آپ قبر رسول کھودیں گے تو نبی علیہ السلام کا جسم اطہر آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا جیسے دفناتے وقت تھا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوں گے، نہیں، ان کی نمازیں بھی قبروں کے اندر، جو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ برزخی معاملہ ہے۔ وہ تو چھوڑ دیں، سنن ابن ماجہ میں تو یہاں تک ہے کہ جب عام ایک مومن مردے کو بھی جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا، فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے تو اس کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہونے والا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو عام مومن کے لیے بھی ہے، تو انبیاء تو خیر بہت اعلیٰ درجے کے۔ تو اس حدیث کے تحت ان کی زندگی برزخی ہے، لیکن جسم جو ہے وہ سلامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی حیات النبی کے اوپر میرا لیکچر مسئلہ نمبر 5 دیکھ لیں۔ ایک اور حدیث بڑی مشہور، میں نے بڑی دفعہ بیان کی ہے، 1390 نمبر صحیح بخاری میں 1390، کہ سیدنا عمر کا پاؤں آلموسٹ 65 ایئرز کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر، تو پاؤں باہر آ گیا، ایک قبروں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، کیونکہ وہ امہات المومنین کے جو گھر تھے نا ان کو توڑ کے مسجد نبوی کی توسیع کر رہے تھے۔ عمر بن عبد العزیز اس وقت گورنر تھے وہاں کے، مکہ مدینے کے، ابھی تو خلیفہ نہیں بنے ہوئے تھے۔ تو جب پاؤں نکلا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک باہر آ گیا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تو بخاری میں ہی موجود ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک اس طریقے سے۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر کو، جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی اور اشرم بشرا حضرت زبیر کے بیٹے، لیکن تابعی ہیں یہ، ان کو بلایا گیا کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حجرہ عائشہ میں جاتے رہتے تھے، تو ان کو قبروں کی لوکیشن پتہ تھی۔ انہوں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا پاؤں نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ پاؤں جب نکلا ایسے تو وہ حضرت عمر نے وہ پاؤں واپس اندر کھینچ لیا۔ اگر وہ دنیاوی زندگی ہوتی تو جب اتنے لوگ پاؤں پہ شور مچا رہے ہیں، مطلب آپ کا اگر پاؤں ایسا باہر نکلا ہوا ہو کسی جگہ سے اور لوگ اتنا جمگھٹا بنایا ہوا کہ یار یہ پاؤں تو آپ بھی اندر کر لیں گے نا، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کا پاؤں ایکسپوز ہو رہا ہے، تو وہ مطلب دنیاوی زندگی تو ہے نہیں، آخرت کی زندگی ہے۔ تو وہ انہوں نے دوبارہ سے ان کو دفن کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیے یہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے۔ یہ جو جنرل رول ہے نا وہ نعت میں ہی ہے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اس طرح کرنا کچھ بھی نہیں ہونا پائی۔ ٹھیک ہے، کتنے صحابہ کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں آگ کے کڑاہوں میں، تیل کے کڑاہوں میں جلایا گیا ہے۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح کیا گیا ہے غزوہ احد میں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اور کسی کی اگر جسم کی حفاظت نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بزرگ نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی کی اس کی حفاظت کروانی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں 1387 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انہوں نے تو اوورال امت کو عقیدہ دے دیا ہے۔ اما عائشہ کو بلایا، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے سوموار کے دن کی موت کی فضیلت، کیونکہ نبی علیہ السلام سوموار کو فوت ہوئے تھے۔ امام بخاری نے باب باندھ کے حدیث لی ہے 1387 صحیح بخاری میں۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بلایا حضرت ابوبکر نے نزا کے عالم میں، کہا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کو کتنے کفن میں دفن کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا 3 کپڑوں کے اندر۔ تو انہوں نے بھی اپنے پرانے کپڑے کہا کہ یہ والے میرے کپڑے دھو کے نا مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا ہے، میرے لیے علیحدہ کفن نہ منگوانا۔ پھر پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی؟ ان کا منڈے کے دن۔ تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ابھی تو منڈے کا دن باقی ہے، تو رات تک میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے منڈے کے دن مرنے کی فضیلت، لیکن سر حضرت ابوبکر کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ رات میں جا کے منگل کی رات کو فوت ہوئے۔ ظاہر ہے منڈے کا جب دن ختم ہوگا تو منگل کی رات فوت ہو جائے گی، منگل کی رات میں فوت ہوئے، اور منگل کی فجر سے پہلے ان کو راتوں رات دفنا دیا گیا۔
اچھا حضرت ابو بکر کا بھی اسیسمنٹ غلط نکلی کہ میں منڈے کے دن فوت ہوں گا اور فضیلت بھی نہیں ملی، تو اس میں میرا کلپ بھی تھا حضرت ابو بکر کا علم غیب، تاکہ پتہ چل جائے کہ امت کا سب تو بڑا ولی جڑا ہے۔ سر میں نہیں، اعلیٰ حضرت نے خود مانا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا اولیاء کا سردار کون ہے، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بتایا، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ شکر الحمدللہ کہ منڈے کو فوت نہیں ہوئے۔ یہ ایک فضیلت نہ مل کے امت کو جو عقیدہ پہنچ گیا نا، وہ امت کی اصلاح اگر دیکھی جائے نا تو اس کی ورث زیادہ ہے ان کی اس فضیلت سے۔ اس ایک بندے کو فضیلت، ان کے لیے ویسے ہی فضائل بہت زیادہ ہے۔ قبر رسول میں ساتھ دفن ہے، ٹھیک ہے جی، حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے حق چار یار میں ہے الحمدللہ۔ تو یہ شکر ہے ان کو فضیلت نہیں ملی۔ آج ہم لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں نا جناب، یہ دیکھ لو علم غیب بھی، علم غیب تم نے لگایا ہوا ہے، تو یہ دیکھ لو۔ تو اس میں آگے الفاظ ہیں، جب حضرت عائشہ نے کہا نا کفن کا، انہوں نے کہا مجھے نیا کفن نہیں دینا، مجھے پرانے کپڑے ان کو دھو دو، انہی میں دفنانا۔ انہوں نے کہا نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے، یہ جو نیا کفن اگر کسی مردے کو پہناتے ہو نا، اور بلکہ انہوں نے تو اپنے بارے میں یہ بات کی، عاجزی ہے ان کی، ہمارا تو عقیدہ ہے ان کا جسم بھی سلامت ہے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پیپ، خون اور گلی سڑی ہڈیوں کا حصہ بننا ہے اس کفن نے، تو کیوں نیا کفن ضائع کرتے ہو میرے اوپر؟ یہ انہوں نے عقیدہ دے دیا کہ یہ آپ کی جو نعت کا یہ ایک جذباتی قسم کا شعر ہے جی، میلا نہیں ہوتا۔ ہاں کفن میلا نہیں ہوگا اگر سائبیریا میں دفنا دے، میں گارنٹی دیتا ہوں، اتنے کافر بھی کو دب دو نا، وہ چونکہ برف ہے 1000 سال تک بھی نہ مردہ ٹیمپر ہوگا نہ کفن میلا ہوگا، وہ ٹیمپریچر ہے نا، وہ جیسے مردہ خانوں میں آپ لکھواتے ہیں لاشیں، تو سائبیریا دے سارے ہی ٹیمپریچر ہے بلو وہ دے فریزنگ پوائنٹ ہوتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں۔ اچھا یہاں پہ میں بتا دوں، جسم سلامت ہونے سے کوئی بھی شخص دنیاوی زندگی مراد نہ رہے، جسم سلامت ہے لیکن اس جسم کی سلامتی سانس کے ساتھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے۔ قرآن میں ہے کہ شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں، یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے، ہم مانگیں گے بھی، اللہ کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اتنی کہانیاں کرواتے ہیں یہ لوگ، خصوصاً دیوبندیوں اور بریلویوں نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو دنیاوی زندگی ہے قبر میں۔ سر المؤنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر میں جو حیات النبی ہے یہ دنیاوی ہے، لفظ لکھا ہے دنیاوی، حالانکہ وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ تو دنیا کہاں سے آ گئی۔ اور اعلیٰ حضرت تو تمہیں پتہ ہے کھلے ڈولے بندے سن، وہ ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ولی بھی زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا انبیاء کی جو زندگی ہے قبروں میں وہ برزخی تو ہے لیکن یہ حصی دنیاوی ہے۔ حصی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو چٹکی کاٹتے ہیں تو اس کو فیل ہو، اور دنیاوی۔ اور انہوں نے کہا اگر پھر نہ یقین آئے تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی فرما گئے ہیں، شیخ زرقانی، کہ نبیوں کی بیویاں ان کی قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ آج ہم پیش کرتے ہیں، وہ کہتا نہیں وہ زرقانی نے لکھا، انہوں نے تو نقل کیا، تو انہوں نے تو اپنے عقیدے کے طور پہ نقل کیا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ زرقانی صاحب نے بکواس فرمایا ہے، ان کا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل درود میں فضائل مال کا ایک چیپٹر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے فضان سنت میں الیاس قادری صاحب پاپا جانی جو ہیں دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت نے، دونوں نے لکھا ہے کہ 555 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال کے بعد جب شیخ احمد رفاعی قبر رسول پہ حاضر ہوئے، انہوں نے عربی میں شعر پڑھا، یا رسول اللہ جب میں مصر میں تھا تو میں روح کو بھیجتا تھا آستان اقدس پہ حاضری کے لیے۔ کوئی اپنی روح اس طرح بھیج سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے تو اپنا دست اقدس قبر سے باہر نکالیے، میں اس کو بوسہ دوں۔ تو کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں ہاتھ مبارک باہر نکلا اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا، اور ان میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، حالانکہ شیخ عبد الجیلانی کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا منسوخ انہوں نے کر دیا۔ میں کہتا ہوں نہیں بڑی بدبختی ہے کہ وہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے خود ہاتھ نہیں چوم لیا، میں انجین نہیں کر لگا، ٹھیک ہے۔ اور سارے 90,000 بدبخت نے کہ نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک باہر نکلے ہے تو ظالمو تسی کیوں نہیں چومیا؟ اور حضور کے اخلاق سے یہ چیز بعید ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے ایک کو چموا دیں اور باقیوں کو محروم رکھیں۔ ایک بار جو تو جناب باہر آیا سی پھر سارے نو ہی زیارت کرنی چاہیے سی، چومنا چاہیے سی، سب کہانی جھوٹ ہے۔ یہ ہاتھ کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، کبھی اماں عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جمل پہ گئیں اور بعد میں شرمندہ بھی ہوئی اپنے اس سفر پہ کہ بھئی نہ جاؤ ادھر۔
کبھی حضرت عمر کے لیے نہیں نکلا. وہ بخاری میں 1010 نمبر حدیث 1010 آ رہی ہے, انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ جب تیرے نبی تھے ہم ان کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے, آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں. وہ بھی چلے جاتے قبر رسول پہ, یا رسول اللہ جب آپ دنیاوی زندگی میں تھے تو آپ ہاتھ مبارک پیالے میں رکھتے تھے تو چشمے جاری ہوتے تھے, تو آج جو ہے وہ قحط میری عزت سٹیک پہ لگی ہے, میرے دور حکومت میں دور خلافت کے اندر قحط آ گیا, تو آپ ہاتھ مبارک یہ میں پیالہ لے کے آئے, آپ اس میں رکھیں. جی جناب, صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کام کروایا تھا, پیالہ دے کے تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا. ایک تو وہ حدیث بخاری مسلم میں, حدیبیہ کے موقع پہ 1500 صحابہ نے ایک پیالے سے وضو کیا اور جانوروں کو پلایا اور جمع کر لیا, اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو سب کو کفایت کرتا تھا. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا, ان کو پتا تھا کہ اب ہماری کمیونیکیشن اس آخرت کی زندگی میں حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ مثالیں دیتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور اس کو آج اپلائی کرتے ہیں. پھر میں ان کو تھوڑے نچلے لیول پہ آ کے سمجھاتا ہوں کہ اگر تم لوگ یہی کرتے ہو نا, تو بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, پنڈلی کی ہڈی, نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیر کے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا. تو کون عاشق رسول اپنی ٹانگ توڑوانے کے لیے تیار ہے؟ قبر رسول پہ ہم لے جاتے ہیں, ٹھیک کروائیں. تو فوراً یہ کہیں گے کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو آپ لوگوں نے عقیدے تو یہی وابستہ کیے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میرا وہ ایک گنبد خضرا کے روشن دان والا کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے, اس میں نے کافی ساری باتیں کی تھی. بار بار میں اس لیے ان چیزوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ عقیدوں کی اصلاح ہو جائے, پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے. تو بات حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی, ان کے جسد اطہر کو شفٹ کرنے کی. میں یہاں پہ موقع غنیمت جان کے آپ کو بتاؤں کہ ایران والوں نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نا 40 اقساط پہ ایک ڈرامہ سیریل بنائی ہے. وہ پورے کا پورا سورہ یوسف والا واقعہ اس کو بڑے کمال انداز میں. یہ فلموں کے مشورے میں ان کو دے رہا ہوں جو آلریڈی فلمیں دیکھنے والے ہیں. میں یہ علماء کرام کو نہیں مشورہ دے رہا کہ آپ فلمیں دیکھیں. کم از کم آپ کو تھوڑی ہسٹری کا پتہ چلے. اصحاب کہف پہ بھی ہے, اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے, انگلش ڈبنگ میں بھی ہے, عربی ڈبنگ میں بھی ہے. اور معذرت کے ساتھ علماء سے ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpahar.com پہ ویڈیو لیکچرز والے پورشن میں جو آخری حصہ ہے نا, اسلامک موویز اینڈ ڈاکومنٹریز, اس میں بھی اس کی HD ریکارڈنگ والے لنک ڈال دی ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ بھی فری کر سکتے ہیں, کوئی پیسے نہیں, کوئی چندہ بک نہیں. تو آپ ایک دفعہ وہ فلم دیکھیں, واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دی ہے. اصحاب کہف والی دیکھیں, واقعی اس زمانے میں انہوں نے پہنچایا ہے. عمر سیریز بھی رکھی ہے, وہ آپ دیکھیں, اسلامک ریولوشن کا آپ کو پتہ چلے گا, وہ بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے. تو یہ میں صرف ایک انفارمیشن کے طور پہ تعارف کروا رہا ہوتا ہوں, چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور یہاں پہ دعوت کے والے سے فری کھولا ہوا ہے. تو ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں. جو لوگ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں چلو یار ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لو. بعض اوقات لوگ اس طرف آ جاتے ہیں. یعنی میں آپ کو پرسنل بتاؤں کہ میں نے جب وہ اشفاق صاحب کا ڈرامہ دیکھا نا, من چلے کا سودا, تو وہ اس نے میری زندگی کے اوپر بہت اثر چھوڑا فکر آخرت کے حوالے سے. اور اس کے بعد میں نے اصحاب کہف والی جب مووی دیکھی 2007-8 کے اندر, تو اس نے بھی کافی اثر چھوڑا. دنیا سے زہد دلانے والی چیز ہے. تو آپ ان لوگوں کو کم از کم ضرور مشورہ دیں کہ جو فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں کہ اگر انہوں نے دینی ہے تو ایک دفعہ یہ دیکھ لیں. ویسے تو اب اس سے بھی آگے بات جا چکی ہے. ہماری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم روزانہ فلم دیکھ کے سوتے تھے, اب ہم مجلس دیکھ کے سوتے ہیں اور بوریت نہیں ہوتی. کیونکہ بوریت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوتی, اور آلموسٹ ہر وہ ایسی بات سن رہے ہوتے ہیں جس کے الٹ ان کا آلریڈی عقیدہ ہوتا ہے. تو بندے کا دماغ بھی کھلتا ہے. کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اور آخر میں بس عاجزانہ طور پہ کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی.